قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات محمد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ روم سے ہے. سورہ روم میں 21ویں آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہاری ہی جنس اور صنف سے تمہارے لیے ہمسر اور تمہارا جوڑا خلق کیا ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس گروہ کے لیے اور اس قوم کے لیے
جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیات کا سلسلہ اس سورہ روم میں جس کے ضمن میں یہ آیہ کریمہ پائی جاتی ہے 20ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے یہ 21ویں آیت۔ اس کے بعد اور 4 آیات مسلسل ہیں جن میں پروردگار نے یہ 20ویں آیت سے لے کے 25ویں آیات تک مختلف آیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ سب آیات ومن آیات ہی سے شروع ہوتی ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے، اور اس دنیا میں پائی جانے والی اللہ نے متعدد نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور جو چیزیں اللہ کی طرف راہنمائی کرتی ہیں ان کو علماء کلام نے اور مفسرین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ وہ نشانیاں 2 طرح کی ہیں۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جنہیں آفاقی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جسے انفسی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ آفاقی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں پروردگار نے جو نشانیاں رکھی ہیں، اگرچہ ہر ذرہ پروردگار کی نشانی ہے اور ہر مخلوق اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں کسی نے خلق کیا ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ لہٰذا کائنات کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کو آیات آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نشانیاں جو کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ انہی نشانیوں میں ایک نشانی خود انسان بھی ہے۔ انسان کا وجود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن خود انسان کے وجود میں، انسان کے اندر بھی پروردگار نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور بہت ساری آیات پروردگار نے اس وجود میں قرار دی ہیں۔ انہی نشانیوں کو جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں، ان نشانیوں کو آیات انفسی کہا جاتا ہے، یعنی جو نفس انسانی میں آیات اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں ان کو آیات انفسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں آیات اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں اور کائنات سے متعلق آیات ہوں، اور چاہے انسان کے وجود کے اندر پائی جانے والی نشانیاں اور آیات ہوں۔ یہ چھوٹا سا انسان کا وجود جو دنیا کی اور کائنات کی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹا سا وجود ہے۔ اس لمبے چوڑے پہاڑ کے مقابلے میں ایک انسان کا وجود کیا ہے؟ ایک بڑے بھاری بھرکم درخت کے مقابلے میں انسان کا وجود ایک چھوٹا سا وجود ہے۔ ان بڑی دریاؤں کے مقابلے میں، ان فضاؤں کے مقابلے میں، اس زمین اور آسمان کے مقابلے میں یہ سب بھی مخلوق الہی ہیں، آیات الہی ہیں، اور انسان بھی آیت پروردگار ہے، لیکن ان تمام کائنات کی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کا وجود ایک چھوٹا سا وجود ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو یہ سوچتا ہے کہ ایک چھوٹا سا وجود اور ایک چھوٹا سا جسم تیرے پاس ہے، ایک چھوٹا سا ہیکل تیرے پاس موجود ہے۔ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، جبکہ اللہ نے تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات کا وجود رکھا ہے، یعنی یہ کائنات اس کائنات کے مقابلے میں جو اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے چھوٹی ہے۔
اور اگر آپ انسان کے وجود کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ان میں غور کریں تو ایک ایک وجود انسان کا، ایک ایک پارٹ انسان کے وجود کا، ایک ایک حصہ ایسا پیچیدہ اور ایسا مستحکم پروردگار نے بنایا ہے کہ جسے پیدا کرنے کے بعد اور جسے بنانے کے بعد خود پروردگار نے، جس نے اتنی بڑی کائنات خلق کی اور اتنا بڑا وجود اللہ نے کائنات کی شکل میں عطا کیا اور خلق کیا، لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ بہت بابرکت اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جتنے ایسی اور اتنی بڑی کائنات بنائی، لیکن جب انسان کے وجود کو بنایا پروردگار نے تو آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی بابرکت ہے ذات جس نے انسان کو بنایا، وہ احسن الخالقین ہے۔ کائنات کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، لیکن اتنے بڑے وجود کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنے خالقیت کے اوپر فخر نہیں کیا۔ اگر اپنی خالقیت کے اوپر فخر کیا پروردگار نے تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کو خلق کرنے کے بعد، انسان کے جسم میں، انسان کے وجود میں جو سسٹم پروردگار نے رکھا ہے، جو نظام پروردگار نے رکھا ہے، ایک ایک حصہ انسانی بدن کا، انسانی اجزاء کا ایک ایک حصہ اگر انسان غور کرے تو انسان کا وجود ایک پوری دنیا ہے۔ نہ صرف انسان کا وجود، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے وجود میں، اتنے چھوٹے سے وجود میں آپ دیکھیں دنیا میں ماہرین موجود ہیں انسانی جسم کے پارٹس کے، یہ جو ڈاکٹرز موجود ہیں، جو اسپیشلسٹ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ الگ ہے، ای ٹی کا الگ ہے، گردن کا الگ ہے، چیسٹ کا الگ ہے، پھیپھڑوں کا الگ ہے، اور ایک ایک جز کا، برین کا، نسوں کا، مسلز کا، ہڈیوں کا، ہر ایک عضو کا اسپیشلسٹ موجود ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی، اور ایک نہیں کئی کئی ماہرین موجود ہیں ایک ایک جز کے بارے میں، اگر آپ تلاش کرنے لگیں دنیا میں تو انسانی وجود کے ایک ایک جز کے کئی ہزار ماہر مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب مل کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس جز میں جو خصوصیات رکھی ہیں، جو کمال رکھا ہے، جو پروردگار نے اس میں راز رکھا ہے، ہم وہ سارے راز تک پہنچ چکے ہیں، ہم نے وہ سارے راز حاصل کر لیے ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود ایک چھوٹے سے وجود میں، اور اس چھوٹے سے وجود میں بھی ان اجزاء کے ماہرین بھی کسی جز کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں جتنے راز خالق نے رکھے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم کو معلوم ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سوچے انسان کہ جب کائنات اتنی ترقی کرنے کے باوجود کسی انسانی جز کے کسی ایک حصے کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، تو وہ ذات کتنی صاحب علم ہوگی اور اس کا علم کتنا ہوگا جو یہ آواز دے رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، زمین کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، اور زمین سے زیادہ میں آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہ ذات کیسی صاحب علم رہی ہوگی، اے کاش کہ دنیا نے اس کے علم سے استفادہ کیا ہوتا اور اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ اس کا علم اس کے سینے میں ایسے ٹھاٹھے مارتا تھا کہ آواز دیتے تھے مولا کائنات کہ میرا علم جو میرے سینے میں ہے یہ اتنی بلندیوں کا علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ ینحدر عن السیل، مجھ سے علوم کے دریا اور سیلاب جاری ہوں گے، ولا یرقی الی الطیر، اور کسی کا طائر پرواز میرے علم کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ایسے علم کا مالک۔ تو اس چھوٹے سے وجود کو پروردگار نے آیت قرار دیا ہے، اس چھوٹے سے وجود میں نشانیاں قرار دی پروردگار نے،
اور اسی کی طرف اس آیت میں متوجہ کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں ایک نشانی اللہ کی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے نفسوں سے اور تمہارے وجود سے پروردگار نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا خلق کیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا ہمسر خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ موضوع آپ کے سامنے دیکھا ہی ہے آپ نے پوسٹر میں کہ شہزادی کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کا ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور وہ مراحل کیسے طے ہوئے جن مراحل کے ذریعے شہزادی اس منزل تک پہنچی کہ کائنات کے اعلیٰ ترین انسان کی پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت پیغمبر کے بعد تھی اس ذات کی زوجہ قرار پائیں۔ اس آیت میں پروردگار نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اگر فزیکل اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ نے انسانیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے وجود میں، المیزان میں مشہور تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ دونوں کے اندر رکھا ہے، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی۔ کسی ایک کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، لہذا کاروان انسانیت کو، کاروان آدمیت کو آگے بڑھانے کے لیے پروردگار نے جو انسانی وجود کے لیے ضروری اعضاء ہوتے ہیں وہ اعضاء مرد میں بھی رکھے ہیں، عورت میں بھی رکھے ہیں، لیکن سارے اعضاء نہ مرد کے اندر ہیں نہ سارے اعضاء عورت کے اندر ہیں، بلکہ دو حصوں میں پروردگار نے ان اعضاء کو بانٹ دیا ہے۔ یعنی نہ انسان کا وجود اپنی جگہ پر مکمل ہے اور نہ مرد کا وجود اپنی جگہ پر مکمل ہے، نہ عورت کا وجود اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ انسانی کاروان اور انسانی سلسلہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورت مرد کا محتاج ہے اور مرد عورت کی محتاج ہے، حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد کا مادہ لے کے اسے اس لائق جگہ پہ رکھا جائے جہاں وہ پروان چڑھ سکتا ہو، تو وہاں بھی اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے رحم میں رکھا جائے جو رحم یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ اس مادے کو پروان چڑھا سکے اور انسانی وجود کی شکل دنیا میں آ سکے، وجود میں آ سکے۔ لہذا پروردگار نے دونوں کے یہاں یہ سسٹم رکھا ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا گویا اس طرح سے محتاج بنا دیا ہے، اور صرف محتاج نہیں بنایا بلکہ پروردگار نے جو کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور محبت رکھی ہے۔ نقص اور کمی کا جہاں بھی آدمی اپنے آپ کو کم اور نامکمل محسوس کرتا ہے وہاں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کے اندر وہ کمال پیدا کرے، اور اس کمال کی تلاش میں وہ آگے نکلتا ہے، اس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یہ نہ سکھانے کی چیز ہے، نہ پڑھانے کی چیز ہے، نہ بتانے کی چیز ہے، بلکہ اللہ نے انسانی وجود میں یہ چیز رکھ کے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ لہذا مرد بھی اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر فطری طور پر رجحان پایا جاتا ہے عورت کی طرف، میلان پایا جاتا ہے عورت کی طرف، اس کا سادہ لفظوں میں کہہ دیا جائے جھکاؤ پایا جاتا ہے عورت کی طرف، اور عورت کو بھی پروردگار نے ایسا بنایا ہے
کہ اس کے فطرت میں پروردگار نے یہ رکھا ہے کہ اس کے اندر جھکاؤ پایا جاتا ہے مرد کی طرف، دونوں کی طرف سے جھکاؤ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے عورت کا محتاج ہے، عورت اپنے وجود کو مکمل کرنے کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ لہذا پروردگار نے دونوں کے اندر ایسی فطریات رکھی ہیں، ایسی فطری چیزیں رکھی ہیں، ایسے غرائز رکھے ہیں، اور اگر پروردگار صرف یہی چیز رکھتا اور کوئی ایسی چیز نہ رکھتا انسانوں کے اندر، مرد میں یا عورت میں، کہ مرد عورت کی طرف کھینچے باطنی طور پر اور مرد عورت کی طرف کھینچے باطنی طور پر، یعنی عورت کے اندر جو غرائز، جو چیزیں پروردگار نے رکھی ہیں، وہ انسان کو عورت کی طرف جذب کرتا ہے، مرد کو عورت کی طرف جذب کرتا ہے، اور جو چیزیں پروردگار نے مرد کے اندر رکھی ہیں، وہ چیزیں، وہ غریزیں عورت کو ایک مرد کی طرف کھینچتی ہیں۔ لہذا پروردگار نے دونوں کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی، کہ نہ عورت کا وجود مرد کے بغیر مکمل ہے اور نہ مرد کا وجود عورت کے بغیر مکمل ہے۔ لہذا دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے اسی لیے ہیں تاکہ اپنے وجود کو مکمل کر سکیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے بچے کے پاس علم نہیں ہے، ہم اس کو لے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس، اسکول میں، تاکہ اس کے اندر جو کمی ہے، اس کے اندر جو نقص پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو چیز مکمل نہیں ہے، وہ اسے حاصل کر کے اپنے آپ کو باکمال بنا سکے۔ ایسے ہی پروردگار نے عورتوں کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں اور مردوں کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ مرد عورت کے قریب جا کے اپنے آپ کو کمال کی منزلوں کے طے کرنے کے لائق بنا سکتا ہے، اور عورت بھی مرد کے قریب جا کے اپنے آپ کو کمال کی وہ منزلیں طے کرنے کے لائق بنا سکتی ہے جو کمال اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ نہ اس کے لیے کمال حاصل کرنا بغیر عورت کے مکمل ممکن ہے، اور نہ عورت کے لیے مکمل کمال حاصل کرنا انسانیت کا مرد کے بغیر ممکن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلا انسان پروردگار نے جب اس دنیا میں خلق کیا تو اسی کی خلقت کے فوراً بعد، جناب آدم کی خلقت کے فوراً بعد حوا کو بھی خلق کیا، تاکہ یہ دونوں وجود مل کے انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ایک وجود دوسرے کے وجود کے بغیر ناقص ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، یعنی اللہ نے مرد کو بھی بنایا ہے تاکہ عورت کو سکون حاصل ہو سکے، مرد عورت کو بنایا ہے تاکہ مرد کو سکون حاصل ہو سکے۔ یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ ہم نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا یا مرد کو عورت کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا، بلکہ ازواجن، ہم نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ انسان اس دنیا میں سکون کی تلاش میں ہے، تلاش کرتا ہے سکون کو، اور کبھی انسان غلط گمراہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں یا غلط چیزوں کے نتیجے میں اپنے سکون کو کہیں کے بجائے کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے سکون قرار دیا عورت کا مرد کے وجود میں اور مرد کا عورت کے وجود میں، لہذا جب تک انسان اس منزل پر پہنچنے کے بعد، البتہ آپ دیکھیں پروردگار نے جو سسٹم رکھا ہے، جو نظام رکھا ہے، جب تک بچہ بلوغ کی منزل تک نہیں پہنچتا، بچہ ہے بالکل، نہ اس میں کشش پائی جاتی ہے، نہ بچی جب تک اس منزل کو نہ پہنچ جائے اس تک نہ اس میں کشش پائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بلندی کی طرف یا کمال کی منزلوں کو، سن کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، ویسے ویسے ان کے درمیان وہ جذبات، وہ نفسیات، وہ روحانیات اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں اور اس منزل تک پہنچتی ہیں کہ جس منزل تک پہنچنے کے بعد اب ایک جوان،
ایک لڑکی کی طرف خواہش رکھتا ہے اور ایک جوان لڑکی لڑکے کی طرف خواہش رکھتی ہے، یہ فطری چیزیں انسان کے اندر پروردگار نے رکھی ہیں کہ اس کے لیے اس کی طرف کھنچاؤ پایا جاتا ہے، اس کے لیے اس کی طرف کھنچاؤ پایا جاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پروردگار نے تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھی ہے، اور ایسی محبت ایسی مودت رکھی ہے پروردگار نے کہ زوجہ کہیں اور کی ہے، کسی اور گھرانے میں پلی ہے بڑھی ہے، کہیں اور رہی ہے، اور شوہر کہیں اور کا ہے، لیکن ادھر عقد ہوا اور ادھر صیغہ نکاح جاری ہوا، اور ادھر پروردگار نے دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ یہ پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی ہے زوجین کے درمیان کی، مال کے ذریعے یہ محبت نہیں خریدی جا سکتی، یہ فطری محبت ہے جو پروردگار نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے اندر پروردگار نے محبت رکھی ہے، اور دونوں میں یہ فطری محبت پائی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک میں محبت کا جذبہ پروردگار نے زیادہ رکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ محبت کے جذبات پروردگار نے دونوں میں رکھے ہیں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی، لیکن ایک کے یہاں چونکہ اللہ نے شعور اور عقل کو غلبہ دیا ہے، لہذا اس کی شجاعت اور دوسرے کمالات کے مقابلے میں محبت دبی رہتی ہے، لیکن عورت کے یہاں احساسات اور عواطف رکھے ہیں پروردگار نے، لہذا اس کے یہاں محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے یا محبت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اور مرد کے یہاں محبت کم نمایاں ہوتی ہے، لیکن رکھا پروردگار نے دونوں کے یہاں ہے وہی محبت اور وہی رحمت۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت یعنی ایسا جذبہ جو کسی ناقص کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرنے کے لیے آمادہ کرے۔ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ایک لاچار انسان بیٹھا ہوا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ محتاج ہے، ہمارے جیب میں کچھ پیسے تھے، ہمارے دل میں اس کی حالت کو دیکھنے کے بعد، اس کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اسی رحمت کی وجہ سے جو پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھی ہے کہ ہم اس کے اتنا کام تو آ سکتے ہیں کہ ہماری جیب میں جو پیسے ہیں اس میں سے کچھ اس کو دے دیں۔ اور اب یہ رحمت اور یہ جذبہ جو پروردگار نے، اس میں نہ مومن کی شرط ہے نہ کافر کی شرط ہے، انسان ہونے کی شرط ہے کہ انسان ہونا چاہیے۔ ہر انسان میں پروردگار نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی لاچار اور محتاج کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ خود بخود نیچرل اور طبیعی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر دے۔ ہو سکتا ہے کوئی 100 روپے دے دے اس کو، ہو سکتا ہے کوئی 10 روپے دے، ہو سکتا ہے کوئی 2 روپے دے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ختم ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی یہ جذبات انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ اس موقع پر ہوتا ہے جب انسان اپنی فطرت کو مردہ بنا لے۔ اللہ نے انسان کے اندر جو فطرت رکھی ہے، ایسا نہیں کہ فطرت ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ کبھی کبھی مردہ بھی ہو جاتی ہے۔ ماں کے اندر پروردگار نے ممتا رکھی ہے، وہ بچے کی محبت کا جذبہ ماں کے اندر پروردگار نے رکھا ہے، لیکن غلط تعلیمات کے نتیجے میں، غلط کلچر کے نتیجے میں آج جو ویسٹرن دنیا میں پایا جاتا ہے کہ وہاں عورتیں آمادہ نہیں ہیں اس بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے مغربی ممالک سے لوگ آتے ہیں افریقن کنٹریز میں، کاہے کے لیے؟ اس تلاش میں کہ کوئی عورت مل جائے جو ہمارے بچے کو اپنے شکم میں پرورش کر سکے۔ کیا ویسٹ میں عورتیں دستیاب نہیں ہیں؟ ہیں دستیاب، لیکن وہ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ایک عورت کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا کہ جو چیز اللہ نے اس کی فطرت کے اندر رکھی تھی اس سے وہ دور بھاگنے لگی،
اور نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو فطرت اس کے اندر رکھی تھی کہ اسے اپنی آغوش میں کسی کو پالنا ہے، اگر ہم نے غلط تبلیغات کے نتیجے میں، غلط پروپیگنڈے کے نتیجے میں، غلط کلچر کے نتیجے میں اس کی ذہن کو واش کیا اور اس کی اس فطرت کو دبا دیا، تو ایک حد تک تو ہم دبا دیں گے اس کی فطرت کو، لیکن اسی عورت کی فطرت جب جاگے گی تو آپ انسان نہیں پالنے دیں گے اسے، تو وہ نجس جانوروں کو پالے گی، بلی پالے گی، کتے پالے گی، اسے آغوش میں اٹھائے گی، پیار کرے گی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک عام انسان کتے کو اٹھا کے پیار کرنے لگے، اس کا منہ چومنے لگے، اس سے اپنی محبت اس پر نثار کرنے لگے، ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں ابھی کسی حد تک وہ تبلیغات اتنی طرح سے غالب نہیں ہیں، وہاں یہ کلچر بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت کی فطرت میں جو چیز رکھی تھی، ہمارے کلچر نے، ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے عورت کو اس سے دور کر دیا۔ لیکن ایک حد تک ہم دبا سکتے ہیں اس کی فطرت کو، لیکن جب اس کی فطرت جاگے گی تو اگر آپ نے اس سے روک دیا ہے تو وہ دوسری طرف جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے جو کشش رکھی ہے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، یہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کی محتاج ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھی ہے۔ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک جو عالم انوار سے لے کے اس مادی دنیا تک ہر مرحلے میں، ہر عالم میں ایک ممتاز وجود تھا، اور ایسا وجود تھا کہ جس کے لیے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ خلقتہ من نور عظمتی، میں نے سیدہ کے وجود کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ ایسا پاکیزہ وجود اور ایسی پاکیزہ شخصیت اس دنیا میں جب آئی تو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے خاص اہتمام کیے، پروردگار نے شہزادی کو بھیجنے کے لیے ائمہ معصومین کے لیے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں زیارت میں کہ آپ کے وجود مبارک، خاص کر امام حسین کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے کہ اللہ نے آپ کے وجود کو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحم کی طرف منتقل کیا۔ ایک رحم سے ایک صلب میں، دوسرے صلب سے تیسرے صلب میں، ائمہ کے انوار ایک صلب سے دوسرے صلب میں ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب تک پہنچے۔ لیکن شہزادی کے وجود میں، شہزادی کے جو زیارت نامے ہیں یا آپ کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ کا وجود بھی ایک صلب سے دوسرے صلب میں، دوسرے صلب سے تیسرے صلب میں، بلکہ اللہ نے شہزادی کا نور اور شہزادی کا وجود براہ راست صلب پیغمبر میں اتارا۔ اس سے پہلے کسی صلب میں شہزادی کے وجود کو نہیں رکھا، اور یہ وجود دینے کے لیے پروردگار میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں فضائل، کہ پروردگار نے معراج پہ بلایا پیغمبر کو، اور وہاں معراج پر جانے کے بعد عرش کی بلندیوں پر جہاں جبرائیل امین بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر نے بہشت بری کے درخت سے ایک سیب تناول کیا یا انار تناول کیا، روایات دونوں ہیں، سیب کی بھی اور انار کی بھی، اور اسے شگافتہ کیا پیغمبر نے، اور شگافتہ کرنے کے بعد جب وہ تناول کیا تو اس سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ جس نور کے لیے پیغمبر نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ نور کیسا ہے، تو جبرائیل نے وہ تفصیلات بیان کی کہ یہ وہ نور ہے کہ جسے پروردگار نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ نور پروردگار آپ کے صلب میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا کچھ روایات کہتی ہیں کہ جب معراج پر گئے
تو اس وقت اس بہشت کے پھل کے ذریعے وہ نور شہزادی کا پیغمبر کے صلب میں منتقل ہوا. اور بعض روایات کہتی ہیں کہ اسی دنیا میں رہے پیغمبر. شادی ہو چکی جناب خدیجہ سے، اور شادی ہو جانے کے بعد پروردگار نے پیغمبر کو حکم دیا، جب شہزادی کائنات کا وجود پیغمبر کے حوالے کرنا چاہا تو پروردگار نے پیغمبر کو حکم دیا، یا نبی اللہ 40 دن تک آپ گھر چھوڑ دیجئے، 40 شب و روز غار حرا میں جائیے، جیسے اعلان نبوت سے پہلے وہاں زندگی گزارتے تھے ویسے ہی 40 دن غار حرا میں جا کے زندگی گزاریے. دن میں روزے رکھیے، رات بھر عبادتیں کیجئے، اور دنیا کی کوئی غذا استعمال نہیں کریں گے آپ. کھانا پانی سب وہاں سے آئے گا، جنت سے. افطار کا سامان 39 دن تک وہاں سے آتا رہا اور پیغمبر اس سے افطار کرتے رہے. اور جب 40ویں شب آئی، اس شب میں بھی جبرائیل امین پیغمبر کے افطار کا سامان جنت سے لے کے نازل ہوئے، اور پیغمبر کو جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ اسے تناول کیجئے، اور تناول کرنے کے بعد اب آپ کا وجود اس لائق ہو گیا ہے کہ فاطمہ کا نور سلام اللہ علیہا آپ کے وجود کی طرف، آپ کے صلب کی طرف منتقل کیا جائے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ پیغمبر جو خاتم النبیین ہے، سردار انبیاء ہے، اس کو 40 دن دنیا اور دنیا داری سے دور رکھا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ سے رابطہ رہے. پوری 40 دن جب اللہ سے رابطہ رہے تو اب یہ وجود خالص ہے اور خالص ہو جائے گا. اب اس لائق ہو جائے گا کہ وہ تحفہ جو پروردگار نے آخری پیغمبر کے لیے رکھا ہے، اس کے وجود کو، اس کے نور کو پیغمبر کے صلب میں منتقل کیا جائے. اور پیغمبر کے لیے جب افطار لے کے آئے جبرائیل تو حکم یہ تھا کہ جتنا افطار آپ کر سکتے ہیں اتنا کھا لیجئے، کسی اور کو کھلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور کھا لے، چاہے امیر المومنین کی ذات ہو، چاہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہو، کسی اور کو حکم نہیں ہے پروردگار کا کہ کوئی اس 40ویں دن کے افطار کے سامان سے افطار کرے. اور تاریخ روایات کہتی ہیں کہ جو سامان بچا تھا پیغمبر کے افطار کے بعد، وہ جبرائیل چھوڑ کے نہیں گئے، اسے لے کے گئے. اور اس کے بعد پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب جائیے خدیجہ کے گھر کی طرف، اور آج کی رات جو 41ویں شب ہے وہاں گزاریے. اللہ نے وہ نور آپ کے وجود میں رکھ دیا ہے، آپ کے صلب مبارک میں، اور یہ نور اب آپ کے صلب سے رحم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوگا. اتنا اہتمام اس نور کے لیے پروردگار نے کیا. تو جس نور، یہ نور جس کے حوالے کیا جائے گا اور اس نور کو جس کی زوجیت میں دیا جائے گا، اس کے لیے بھی ایسا ہی اہتمام ہونا چاہیے. لہذا شہزادی کے ظاہری وجود کے لیے بھی یہ خصوصیت پروردگار نے رکھی، اور یہ خاصہ کائنات کی عورتوں میں صرف شہزادی کائنات کا ہے کہ آپ کا نور اور آپ کے وجود کا نور مختلف اسلاب سے منتقل ہوتا ہوا آخری مرحلے تک نہیں پہنچا، بلکہ آپ کا اول بھی اور آخر بھی وہی صلب ہے، اور اول و آخر بھی وہی جناب خدیجہ کا وجود ہے، جہاں پیغمبر کے ذریعے آپ کا نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہونا ہے. ایسے اہتمام کے ساتھ پروردگار نے اس دنیا میں اس نور کو بھیجا ہے. تو پیغمبر یہ نور جس کے سپرد کرنا چاہیں گے، پیغمبر یہ نور جس کے حوالے کرنا چاہیں گے، اس عنوان سے کہ پیغمبر کی یہ بیٹی اس کی زوجیت میں جائے اور اس کی زوجیت میں زندگی گزارے، اس کا وجود بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اسی لیے روایات ایک نہیں متعدد روایات ہیں. خود بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کئی احادیث نقل کی ہیں جن کے الفاظ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں لیکن مضمون سب کا ایک ہے.
وہ مضمون یہ ہے کہ اگر علی کا وجود نہ ہوتا لما کانا لفاطمہ کفون، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہ ہوتا، لا آدم وما دونا، نہ آدم کے علاوہ کوئی، کسی ایک نبی میں، کسی ایک ولی میں، کسی ایک اللہ کے چاہنے والے میں یہ طاقت اور یہ قوت یا یہ لیاقت اور صلاحیت نہیں تھی امیر المومنین کے علاوہ کہ وہ شہزادی کا کفو بن سکے۔ اور جب شہزادی کے لیے اتنا اہتمام ہے تو پروردگار نے اس کفو کے لیے بھی، جسے اس خاتون کا شوہر بننا ہے، اس کے سر کا تاج بننا ہے، جسے اس کی ہمسری نصیب ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی پروردگار نے اہتمام کیا کہ اللہ نے اگر شہزادی کا نور دینے کے لیے پیغمبر کو اپنے یہاں بلایا عرش پر، اور وہاں بلا کے شہزادی کا نور پیغمبر کے حوالے کیا، تو علی بھی پیغمبر کے سپرد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام کیا کہ علی کی ولادت کسی اور جگہ نہیں ہوگی، خانہ کعبہ میں ہوگی، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ میں ہوگی۔ اور جس طرح شہزادی کا وجود دینے کے لیے پیغمبر کو بلایا، ویسے ہی امیر المومنین کا وجود مبارک پیغمبر کے حوالے کرنے کے لیے پیغمبر کو ولادت امیر المومنین کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے تک بلایا کہ یا رسول اللہ آئیے، اور آنے کے بعد اس وجود کو لے جائیے۔ تو جتنا اہتمام وہاں ہے اتنا ہی اہتمام یہاں بھی ہے۔ اور بھی کفیت کے بہت سارے چیزیں ہیں کہ جہاں دونوں کی اگر صفات کو دیکھا جائے، کمالات کو دیکھا جائے، ایمان کو دیکھا جائے، ذاتی خصوصیات کو دیکھا جائے، حسب اور نسب کو دیکھا جائے، انشاءاللہ وہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسا کفو اور ایسا وجود کہ اگر یہ وجود نہ ہوتا تو شہزادی کا کوئی شوہر نہ ہوتا، شہزادی کے لیے امیر المومنین جیسا وجود پروردگار نے قرار دیا، اور یہ رشتہ اتنا محکم پروردگار نے قرار دیا کہ پوری زندگی جو گزاری ہے زوجیت کی، سخت ترین حالات، مشکلات بھرے حالات، لیکن اس کے باوجود بھی نہ علی کی زبان پر کوئی شکوہ ہے شہزادی کے حوالے سے، نہ شہزادی کی زبان پر کوئی شکوہ ہے امیر المومنین کے حوالے سے، اور دونوں نے اقرار بھی لیا، شہزادی نے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور امیر المومنین نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسا کامل وجود اور ایسا مکمل وجود کہ جسے پروردگار نے امامت کے لیے ام الائمہ قرار دیا، مرکز امامت کی کان شہزادی کا وجود ہے، جہاں سے ایک نہیں بلکہ 11 ائمہ کا وجود اور 11 اماموں کے وجود کا جو مرکز تھی ذات، ایسی بابرکت ذات، اور امیر المومنین کی ذات بھی ایسی ہی بابرکت کہ اگر شہزادی 11 اماموں کے وجود کا مرکز ہیں تو امیر المومنین بھی انہی 11 ائمہ کے وجود کا مرکز ہیں۔ ایسی بابرکت خاتون، ایسی پاکیزہ خاتون کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر آیت تطہیر کے نزول کے بعد 3 مہینے، 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل آتے تھے شہزادی کے دروازے پر، نماز فجر کے لیے جب اٹھتے تھے تو مسجد میں نماز کے لیے بعد میں جاتے تھے، در سیدہ پہ آ کے پہلے کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور پھر مسجد میں جاتے تھے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے۔ اسی دروازے پر، جس دروازے پر مسلمانوں نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کا نبی 2-4 دن نہیں بلکہ کئی مہینے یہ عمل انجام دیتا رہا،
اسی دروازے پر مسلمانوں نے اگر پیغمبر کے وجود کو کئی سو سال گزر گئے ہوتے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی تھی اور لوگ پہچانتے نہیں تھے، آنے والی نسلیں سب بھلا چکی تھیں، لیکن یہ نسل وہی ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے اس دروازے پر، اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں، اور صرف دھمکی نہیں بلکہ دروازے کو آگ لگا دی گئی، گھر جلا دیا گیا، اور جب شعلوں کی لپٹ اٹھنے لگی، آگ کی لپٹ اٹھنے لگی اور شہزادی دروازے کے قریب آئیں تو شہزادی کے ساتھ اور شہزادی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اسے سن کے انسانیت تھرا جاتی ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیس دی گئی کہ بیٹی کی زبان پر بے ساختہ یہ جملے نکلے، یا ابتا اہا کذا یفعلو بے حبیبتک و ابنتک، اے بابا آئیے ذرا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی کو کیسے ستایا جا رہا ہے۔ کبھی یہ کہہ کے مرثیہ پڑھا، یا ابتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں، آپ کے بعد اتنے مصائب اور اتنے ظلم سیدہ پہ ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ کیسی مصیبتیں تھیں، کیسے مصائب تھے سیدہ کے سامنے، مگر شہزادی نے اپنا غم چھپا لیا۔ در و دیوار میں پس جانے کے باوجود، پسلیاں شکستہ ہو جانے کے باوجود، محسن کی شہادت کے باوجود، جب شہزادی کا بچہ محسن شکم میں شہید ہو گیا اور شہزادی بے ہوش ہو کے پسلیاں شکستہ ہو کے صحن خانہ میں گریں تو فضہ کو آواز دی، یا فضۃ خذینی واللہ لقد قتل ما فی عشائی، اے فضہ آؤ مجھے سہارا دو، خدا کی قسم میرے شکم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو چکا، میرا محسن دنیا سے جاتا رہا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امامت کا دفاع اور ولایت کا تحفظ شہزادی نے اس طرح سے کیا کہ ابھی فضہ نے آ کے سہارا دیا تھا، شہزادی متوجہ ہوئی، پوچھا ابو الحسن کہاں ہے، فضہ نے آواز دی، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے یا چادر کا پھندا ڈال کے کشا کشاں کھینچتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شہزادی اپنی محسن کی شہادت بھول گئیں، اپنی شکستہ پسلیاں بھول گئیں، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں، آواز دی، خلو ابو الحسن، ارے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی اور تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ آواز امیر المومنین کے کانوں سے ٹکرائی، اے سلمان ارے جا کے سیدہ کو روک دو، اگر سیدہ نے بد دعا کر دی تو عذاب نازل ہوگا، مدینے میں کوئی باقی نہ بچے گا۔ سلمان نے پیغام پہنچایا، یہ شہزادی اپنے آخری لمحے تک دفاع کرتی رہیں علی کا، عزیزو، لیکن شہزادی نے یہ نہیں چاہا کہ میرا شکستہ پہلو امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ مجھے نہیں معلوم شہزادی نے یہ 75 دن کیسے چھپایا یا یہ 95 دن اپنی شکستہ پسلیاں کیسے چھپائیں، لیکن جب تک شہزادی زندہ رہیں اپنی شکستہ پسلیاں علی کی نظروں سے چھپانے میں کامیاب ہو گئیں، اور چاہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی شکستہ پسلیاں علی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئیں، علی سے برداشت نہ ہو سکے گا، اسی لیے وصیت کی کہ علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، تاکہ رات کی تاریکی میں علی کی نگاہ شکستہ پسلیوں پہ نہ پڑے، لیکن غسل دیتے دیتے علی کی زبان
سے ایک چیخ نکلی جب غسل دے کے باہر آئے، سلمان آگے بڑھے مولا، آپ کے سامنے بڑے بڑے مصائب آئے، لیکن ایسا سیاح آپ کی زبان سے پہلی دفعہ سنا، کیا مصیبت آن پڑی؟ آواز دی سلمان، بنت رسول کی پسلیاں شکستہ تھی، مگر فاطمہ نے علی سے چھپائے رکھا اور نہ بتایا۔ اے کاش بتا دیا ہوتا تو علی علاج اور معالجے کا انتظام کرتا، علی کیسے یہ امانت پیغمبر کو حوالے کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون